اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل القرآن تجوید اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم اپنے اس چینل پر قرآن پاک کی تجوید اور ہر حرف کی وضاحت سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے۔ قرآن پاک کا سیکھنا واجب ہے، چونکہ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چلیے تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک قرآن پاک کی تجوید کے بارے میں، اور آج ہم قرآن پاک کی تجوید کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، یعنی لیسن نمبر 1.1 ہمارا ہے انٹروڈکشن، یعنی قرآن پاک کی تجوید کا تعارف۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید دراصل قرآن پاک کے مخارج، صفات اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کی تجوید میں سب سے پہلے ہم نے مخارج کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے مخارج کو زبر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں پر کہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر ہم نے کچھ حروف لکھے ہیں، جیسا کہ سا، سا، صا، جا، ہا، ما وغیرہ۔ اب مخارج ہوتے کیا ہیں؟ مخارج یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا حرف اپنے منہ کی کس جگہ سے ادا کرنا ہے، یہ ہوتے ہیں مخارج۔ مخارج میں بعض اوقات غلطی ہو جائے تو بہت بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ ہم اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھا سین اور یہاں پر ہے صاد۔ اگر سین کی جگہ پہ صاد اور صاد کی جگہ پہ سین لکھ دیا جائے تو بھی تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم نے لکھا ہے آئین اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے حمزہ۔ یہاں پر آئین اور حمزہ میں بھی اگر تبدیلی ہو جائے تو معنی بھی بدل جائیں گے، جیسا کہ یہاں پر ہے نصرن، ٹھیک ہے، ہم نے یہ جو لفظ ہے صاد کے ساتھ ہے اور یہ ہے سین کے ساتھ، یعنی نصرن۔ نصرن کا مطلب ہے مدد اور نصرن کا مطلب ہے گدھ۔ دیکھیں کہ دونوں کی کتنے ہی مختلف معنی ہیں۔ اس طرح سے آئین کی جگہ پہ ہر حمزہ نہیں لکھ سکتے اور حمزہ کی جگہ پر ہم آئین نہیں لکھ سکتے۔ مثلاً علیم کا مطلب ہے خوب جاننے والا اور علیم کا مطلب ہے دردناک۔ دیکھیں یہاں پر بھی کتنی زبردست تبدیلی ہے کہ علیم کا مطلب ہے دردناک اور علیم کا مطلب ہے خوب جاننے والا۔ اس طرح سے ہم پڑھیں گے صفات۔ صفات کیا ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ پر کچھ حروف کو موٹا اور کچھ کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ ہم نے لکھا باللہ اور یہاں پہ ہم نے لکھا اللہ۔ یہاں پر کیا تبدیلی ہوگی کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے گا تو یہ ہم باریک پڑھیں گے باللہ، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے گا تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، یعنی اللہ۔ اسی طرح سے اب ہم قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ حروف کو قرآن پاک میں موجود جو علامات ہیں ان کے مطابق پڑھنا، یعنی بعض جگہ پر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اور بعض جگہ پر نہیں کھینچنا ہوتا، جیسے الف مد، واو مد اور یا مد آ جائے تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اگر زبر زیر یا پیش ہو تو ان کو ہم نہیں کھینچیں گے، اور اس سے بھی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بعض اوقات قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے سیکھا نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں تجوید کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تجوید کا علم ہی نہیں رکھتے، اس وجہ سے ایسی غلطیاں وہ ہو جاتی ہیں۔ چلیے تو ہم یہاں پر قواعد کے جو ہم نے 2 الفاظ لکھے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کس طرح سے رونما ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اور دوسرا لفظ ہے خلقنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے ان عورتوں نے پیدا کیا۔ یہاں پر اگر ہم خلقنا کی جگہ پر اگر ہم خلقنا پڑھ دیں تو دیکھیں یہ تبدیلی آ جائے گی کہ ہم نے پیدا کیا کی بجائے ہم پڑھ دیں گے ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی پوری آیت کا مفہوم ہی بدل جائے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔